محدثین کے استاذ حضرت امام عبدالرزاق نے المصنف کے اندر حدیث جابر نقل کی کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق قبل الاشیاء کلھا نور نبیک من نورہ، کیا جابر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات اور ہر مخلوق سے پہلے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور کے فیض سے ساری کائنات کی یکے بعد دیگرے تخلیق ہوئی، جیسا کہ حدیث کی تفصیل میں موجود ہے۔ حضرت امام اعظم سراج امت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت شعر کہا، انت الذی لولاک ما خلق امرأ کلا وما خلق الورا لولاک، کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو پیدا نہ کیا جاتا تو کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا، آپ کو پیدا نہ کیا جاتا تو مخلوق میں سے کوئی بھی مخلوق نہ ہوتی، کسی کی تخلیق نہ ہوتی۔ ساری مخلوق حضور کی ممنون ہے کہ حضور کے صدقے اس مخلوق کو پیدا کیا گیا، ہر ایک کی گردن پر حضور کا احسان ہے۔ اقبال نے یوں کہا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے۔ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہزاروں سال جب تک اللہ نے چاہا اللہ کی خاص جلوہ گاہ میں رہا، پھر جب کائنات کا سلسلہ تخلیق شروع ہوا تو رب العالمین نے آپ کا نور انور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں روشن کر دیا۔ یہ سلسلہ نسل در نسل چلا، پاک مردوں سے پاک عورتوں میں نور منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کہ سیدہ محسنہ کائنات حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے شکم اطہر میں نور مصطفیٰ روشن ہو گیا۔ جس رات سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے شکم اطہر میں حضور کا نور مبارک روشن ہوا، ساری کائنات عالم میں بہار آ گئی، قحط سالی کی تاریکیاں چھٹ گئیں، ہر طرف رنگ و نور بکھر گیا، اور اتنی برکت اور وسعت ہو گئی رزق میں کہ اس سال کا نام ہی سنۃ الفتح والابتہاج رکھ دیا گیا کہ یہ خوشی، برکت اور شادمانی کا سال ہے۔ حتیٰ کہ جانور اس مخلوق کے سامنے یہ راز آشکار ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کر دی۔ حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے وہ روایات نقل کیں کہ حمل برسول اللہ و رب الکعبۃ وہو امام الدنیا و سراج اہلہا، کہ جانور بھی ایک دوسرے سے کہنے لگ پڑے کہ ایک مبارک ہو، مبارک ہو، آج رسول پاک کا نور سیدہ آمنہ میں روشن ہو چکا ہے، آپ دنیا اور اہل دنیا کے امام اور آفتاب ہیں۔ تمام ملائکہ کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل گئے، وہ زمین پر آنے لگ پڑے اور مبارکیں دینے لگ پڑے، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ اور جب حضور کی ولادت ہوئی فلم یبقى الا ملک حاضر، ہر فرشتہ زمین و آسمان کا حضور رحمت عالمین کی ولادت گاہ پر حاضر ہوا اور مبارکباد پیش کی، گویا کہ ساری کائنات میں رنگ و نور پھیل گیا اور خوشی ہی خوشی کا ساماں تھا۔ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں ہیں کہ آپ کے والد گرامی مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ
رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ فرشتوں نے عرض کی کہ اے پروردگار، تیرے حبیب کے والد گرامی وصال کر گئے، آپ در یتیم ہو گئے ہیں۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا فرشتوں تم گھبراؤ مت، آنا ولیہ و حافظہ و رازقہ و عونہ و حامیہ و کافیہ، فرشتوں میں اپنے حبیب کا حامی و ناصر ہوں، میں ان کا حافظ اور نگہبان ہوں، میں ان کا مربی اور پروردگار ہوں، اور میں ان کا رازق اور مددگار ہوں۔ فصلوا باسمہ فصلوا علیہ، تم میرے حبیب پر درود پیش کرو، وتبرکوا باسمہ، اور ان کے نام سے برکت حاصل کرو۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ فرمایا گیا فتبرکوا بولادتہ ومولدہ میمون مبارک، تم ہمارے حبیب کی ولادت سے برکت حاصل کرو کیونکہ ان کا میلاد خیر اور برکت کا باعث ہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت آیا تو ایک فرشتہ سفید پروں والا حاضر ہوا، آ کر ولادت کے وقت یوں گویا ہوا، اظہر یا رحمت للعالمین، اے رحمت عالمین اس کائنات عالم میں ظہور فرمائیے، اظہر یا خاتم النبیین، اے خاتم النبیین ظہور فرمائیے، اظہر یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی اس عالم امکان میں جلوہ فرمائیے۔ بہت سارے حضور کے القاب ذکر کیے، پھر یوں عرض کرنے لگے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اظہر محمد ابن عبداللہ، آپ ظہور فرمائیے اے عبداللہ کے چاند، روشن فرمائیے۔ فظہر کالبدر المنیر، پھر حضور کی جلوہ گری ہو گئی، حضور کے جلوہ گری سے ہر طرف نور پھیل گیا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خارجہ معہ نور اضاء لہ ما بین المشرق والمغرب، کہ حضور رحمت عالمین کی ولادت کے وقت نور نکلا جس سے مشرق تا مغرب کا سارا جہان روشن ہو گیا، سارا عالم اس نور سے چمکنے لگا۔ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان کعبہ منورہ میں تھے۔ دیکھتے ہیں کہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا اور اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، قد طہرنی ربی من انجاس الاصنام و ارجاس المشرکین، کہ رب کائنات کا شکر ہے اس نے مجھے بتوں کی گندگی سے اور مشرکوں کی نجاست سے پاک کر دیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضور کی پھپھی صاحبہ فرماتی حضور کی ولادت کے وقت میں نے 6 علامات دیکھی۔ پہلے آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے سجدہ کیا، پھر بزبان فصیح پڑھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نور کا ظہور ہوا جس سے صحن روشن ہو گیا۔ میں آپ کو غسل دینے لگی تو آواز آئی صفیہ اس کی ضرورت نہیں، یہ غسل شدہ پیدا ہوئے، آپ مختون ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں شانوں کے درمیان میں ایک گوشت ابھرا ہوا تھا جیسے مہر ہوتی ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا نقی علی خان رحمہ اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور نے ولادت کے وقت یوں کلام کیا ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت بخش دے، تو جواب دیا گیا وَحَبْتُكَ یا محمد بِأَعْلَى ہمتک، اے محمد آپ کی بلند ہمت کی وجہ سے میں نے آپ کی امت بخش دی۔ پھر فرشتوں سے فرمایا اشہدوا یا ملائکتی، فرشتوں گواہ رہنا، حبیبی لا ینسا امتہ عند الولادت فکیف ینساہا یوم القیامت، میرا حبیب ولادت کے وقت امت کو نہیں بھول رہا تو کل قیامت امت کو کیسے بھولے گا۔
امتی کا فرض ہے جو نبی ولادت کے وقت ہمیں نہ بھولے، امت بھی ان کی ولادت کا وقت کبھی نہ بھولے۔ گزارش یہ ہے میلاد منائیں، سیرت اپنائیں، میلاد ڈے کو اپنے بچوں کے لیے شعور کا باعث بنائیں، میلاد ڈے کو ہم کریں، نئی نسل کو اس سے متعارف کروائیں۔ امت جتنا حضور کے قریب ہوگی اس کی کامیابی سیکیور ہوگی۔